بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وراثت کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے متعلق ہدایات دیں اور تاکید کی کہ عورت کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو عرب لوگ تھے وہ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس صورت میں ابتدا میں تاکید کی گئی کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اور جتنے بھی انسان جب مر جاتا ہے اس سے پیچھے حصے دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس سے بعد بتایا گیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے سچی توبہ ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرے گی؟ انسان کو معاف کر دے گی۔ لیکن جو آدمی گناہ کرتا رہے اور نزاع کی حالت تک پہنچ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، یا جو کافر ہی مرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد محرمات کا بیان کیا ہے کہ ایسے رشتے جن سے نکاح کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان سب رشتوں کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی جو ہیں ان کے تعلق کو بیان کیا اور ان کے حقوق کو بیان کیا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی فضیلت جو ہے وہ عورتوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ مرد کی بالادستی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا اور عورت کو بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مردوں کے تابع ہو کر زندگی گزاریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو کہا کہ ان کو انصاف کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور جب کوئی بھی فیصلے کیے جائیں تو ان کو انصاف کے ساتھ فیصلوں کی کرنے کی تاکید کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ جس بات کا حکم دے دیں، جس بات کا وہ فیصلہ کریں تو اس کے اوپر خوشی کے ساتھ اور رضا کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نعمت اور خیر جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جتنا چاہو سمیٹو، کیونکہ اس سے کوئی انسان کو استغنا نہیں ہے، اور تکلیف اور مصیبت جو انسان کو ملتی ہے وہ انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے، تو گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ مومن کو قتل کرنا جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ ایک بہت برا کام ہے، اور اس کے قتل کرنے کی کیا عبرت ناک سزا کو بیان کیا گیا ہے، اور جو قتل کے احکامات ہیں اور دیت کے احکامات ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلت کو بیان کیا اور جہاد کے بارے میں بتایا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے ابتدا میں اسلام میں ہجرت جو تھی فرض تھی، اور اس کے احکامات کو بیان کیا گیا کہ ہجرت کے احکامات ان کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ جو آدمی بھی سنت اور اجماع سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو اس طریقے کے اندر اس کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بیان کیا، اور بیان کیا کہ اس کی ناانصافی سے بچنا چاہیے اور انسان کو اس کی طرف ترغیب دی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چند نشانیوں کو بیان کیا کہ وہ منافقین کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح چالیں کرتے ہیں۔ پھر اگلے پارے کے اندر چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ حیات مسیح یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارے میں عقیدہ ہے اور اس کے بارے میں جو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے عیسائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے بیان کیا۔
اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین میں غلو کرنے کی جو ممانعت ہے اس کو بتایا کہ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور جو عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ تین ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے اوپر رد کیا اور بتایا کہ ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امور کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔